السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء۔ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وولده ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، متفق عليه۔ معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ جمعہ ہونے کے باوجود بھی آپ ہمارا خطاب سننے بیٹھے ہیں تو ہماری اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کریں۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو، آپ سب لوگوں کو دینی مجالس سے جڑنے اور علماء ربانی کے علم سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توحید و سنت پر باقی رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ ایک 35 منٹ 40 منٹ آپ کے سامنے گفتگو کریں گے، جیسا کہ اس مسجد کے امام صاحب توفیق عمری مدنی حفظہ اللہ نے ہمارے عنوان کی وضاحت کی، تربیت اولاد اور سلف صالحین۔ عنوان بڑا لمبا ہے، طویل ہے، مثالیں میں بہت ہو سکتی ہیں۔ میں نے جو تیاری کی ہے اس روشنی میں اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت سے آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے عنوان کی وضاحت کرتے ہیں، تربیت کسے بولتے ہیں۔ اہل علم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، تربیت یہ 1 منٹ میں نہیں ہوتی، تربیت گھنٹوں کا کام ہے، صدیوں کا کام ہے۔ تربیت کا مطلب کسی چیز کو آہستہ آہستہ، مرحلہ بمرحلہ، اسٹیج بہ اسٹیج کیا کرنا، اصلاح کرنا، یہ ہوتا ہے تربیت۔ اولاد قرآن جو لفظ استعمال کرتا ہے، اولاد میں لڑکے بھی آ جاتے، لڑکیاں بھی آ جاتے، جیسا کہ اللہ نے کہا یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ سلف گزرے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں، سلف میں دونوں آ جاتے، برے بھی آتے، اچھے بھی آتے، اسی لیے سلف کے بعد صالحین کا لفظ آیا۔ صالحین کا مطلب نیک لوگ۔ لہذا اس عنوان کا مطلب یہ ہے، ہمارے گزرے ہوئے لوگوں نے اپنے اولاد کی تربیت کیسے کی، کن اصول کے مد نظر انہوں نے ماشاءاللہ اپنے بیٹے بیٹیوں کی تربیت فرمائی، یہ اصل میں مجھے وضاحت کرنا ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں یہ جو سلسلہ ہے انبیاء سے۔ سلف بولے تو بعض لوگ سمجھتے ہیں نبی کے صحابہ کے بعد گزرنے والے لوگوں کو، لیکن انبیاء علیہم السلام بھی سلف میں سے آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سلف میں سے آتے، نبی کے بعد صحابہ تابعین میں سلف میں سے آتے ہیں۔ انشاءاللہ ان تمام چیزوں کو ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ سورہ فاتحہ کی ایک آیت سے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ اب سوچیں گے اس کا تعلق تربیت اولاد سے کیا ہے۔ بندہ کہتا ہے، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ دکھا جس راستے پر تو نے نبیوں کو چلایا۔ نبی کون ہے؟ نبی تو ہر نبی ہمارے لیے ویسے نمونہ ہے، اور خصوصاً یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے 2 نبیوں کے لیے خصوصاً آئیڈیل کا لفظ استعمال فرمایا۔ نوٹ کرو آپ، یہ اللہ تعالیٰ نے 2 نبیوں کے لیے خصوصاً آئیڈیل کا، اسوے کا لفظ استعمال فرمایا۔ وہ کون ہے؟ ایک میں ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور دوسرے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو آئیڈیل بنا کے پیش کیا۔ سورہ ممتحنہ میں کہا قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، لوگو ابراہیم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اور یہ دیکھو اللہ تعالیٰ خود نبی سے کہتا، حالانکہ آپ خاتم الانبیاء سید المرسلین ہیں، پھر بھی ابراہیم سے کہا جا رہا ہے ملت ابراہیمی کی پیروی کرو۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ دوسری دلیل ہے اللہ کے نبی آئیڈیل ہیں۔ سورہ احزاب دیکھیے، عموماً کیا ہوتا ہے، علماء کسی آیت کو سمجھاتے ہیں تو تھرماکول کی طرح اوپر چلے جاتے ہیں، لیکن ذرا گہرائی میں جا کر دیکھو یہ دن کون سے ہیں؟ ٹھنڈی کے دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں وہ ٹھنڈی کے دنوں میں لڑے جانے والی جنگ کا تذکرہ فرمایا۔ وہ جنگ کون سی تھی؟ غزوہ خندق۔ اللہ تعالیٰ خندق کے قصے کے بیچ میں یہ آیت لاتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔
علامہ ابن کثیر نے اس آیت کو غزوہ خندق کے مضامین سے جوڑ کر ایسے بتایا، دیکھیے ایسے بتایا، اے مومنوں کی جماعت، عین سردی میں بھی صحابہ نے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا، لہٰذا مومنوں کی جماعت تم کو بھی چاہیے کہ تم زندگی کے کسی بھی موڑ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑو، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ تو اسی لیے کہا سورۃ النساء میں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ہمیں تربیت اولاد اگر کرنا ہے تو نبیوں کے راستے پر چلنا ہے، اگر ہمیں تربیت اولاد کرنا ہے تو صدیقین کے راستے پر چلنا ہے۔ صدیق میں سب سے اوپر آتے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس کے بعد شہداء کے راستے پر چلنا ہے، صالحین کے راستے پر چلنا ہے۔ کیوں؟ کہا وحسن اولئک رفیقا، دنیا میں سب سے بہترین جماعت یہ ہے۔ اور ہمیں یاد رکھیے تربیت اولاد کے نام پر ہم یہود و نصارہ کے روش پر نہ چلے، اسی لیے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آج تربیت کی بات آتی ہے، لوگ کیا کرتے؟ یہود کے راستے پر چلتے، نصارہ کے راستے پر چلتے۔ یہی دیکھتے آپ، یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، اور ساتھ میں ان کا بنایا ہوا نظام تعلیم، ان کی بنائی ہوئی کتابیں، ان کا سلیبس پڑھ پڑھ کے ہماری نوجوان نسلیں پوری طرح گمراہ ہو جا رہے ہیں۔ آئیے دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں جب اولاد ملی تو اللہ کا شکریہ ادا کیا کیسے؟ آج کل ہوتا کیا ہے، اولاد ہوئی، سب سے پہلے انسان کیا کرتا؟ اپنے فیملی گروپ میں ڈالتا اللہ تعالیٰ مجھے بچہ دیا ہے، فیملی گروپ میں ڈالتا اللہ تعالیٰ مجھے بچہ دیا ہے، بچی دیا ہے۔ یہ غلط صحیح طریقہ نہیں ہے۔ یہ میرے استاد عبد المحسن عباد حفظہ اللہ، انہوں نے ہمیں حدیث بھی پڑھائی، سیرت بھی پڑھائی۔ سوال کیا گیا، سوال مطلب کلاس میں، شیخ مجھے اولاد ہوتی ہے تو سوشل میڈیا پر لکھنے کیا کروں میں؟ دیکھو شیخ بتائے، اولاد بھی ہوتے سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ کیسا؟ دیکھو نبی کیسے ہیں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل و اسحاق بچے دیے۔ ابھی یہ علی الکبر جو آیا، بڑھاپے میں اولاد، اس بارے میں محاسن التأویل کے جو ہے جمال الدین قاسمی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اصل میں اولاد جوانی میں ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر بڑھاپے میں ہوتی نا اس کی نعمت بڑھ جاتی۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا بڑھاپے میں جو اولاد دی اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، لہٰذا اولاد پر اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ عقیقہ ہے۔ آج کے ماڈرن دنیا میں ہم دیکھتے ہیں حمل ٹھہرا تو 9 مہینے کے بعد بچہ باہر آتا ہوا، ہر مہینہ اگر 2000 روپے بھی جمع کر لے کتنے ہزار جمتے؟ 18,000۔ کیا 18,000 میں 2 بکرے نہیں آتے؟ آ جاتے ہیں۔ پہلے سے اگر ہم پلاننگ کریں تو ہوتا ہو، مگر آج وہ ہوتا نہیں ہے۔ انسان کیا کر رہا ہے؟ اپنی پوری شان دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس میں کیسے شادی محل میں ہونا، لڈو کے ڈبے بنائے جاتے ہیں، اس پر جو ہے بچے کا نام رکھنے کا رسم ہونا، اس پہ نام لکھنا، یہ ساری خرافات بدعات یہود و نصارہ کے ان طریقوں کو چھوڑ کر کیا کرو؟ اپنی بچوں کا عقیقہ کرو۔ بلکہ ابن القیم رحمہ اللہ ایک تفسیر میں ایک جگہ لکھتے ہیں، اصل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا جو حکم ہوا تھا نا، اس کے بدلے جنت سے جو دمبا آیا تھا نا، وہ حضرت اسماعیل کا عقیقہ تھا۔ وہ اللہ اکبر، یہ نظر دیکھو کیسی ہے۔ یہ بات کسی عالم کو میں نے آج تک لکھتے ہوئے نہیں دیکھی۔ ہمیں قربانی سمجھ لیتے، مگر اسماعیل کے نام پر اللہ تعالیٰ نے جنت سے وہ دمبا بھیجا۔ قربانی کی تاریخ اپنی جگہ، ماشاءاللہ نظر دیکھو کیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کے بدلے جو دمبا بھیجا تھا، حقیقت میں وہ اسماعیل علیہ السلام کے عقیقے کی طرف اشارہ تھا۔ اللہ کے نبی کی اولاد تو بچپن ہی میں انتقال کر گئی، جانتے نا، عبداللہ بھی جو تھے نا، طیب، ابراہیم وغیرہ، مگر بچے زندگی میں مر گئے بچپن میں ہی۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نوازوں کا عقیقہ فرمایا، حضرت حسن کا اور حسین کا۔ امام احمد تو کہتے ہیں کہ عقیقہ کرنا فرض ہے، بلکہ کہا کہ عقیقہ کرنا فرض ہے، اگر قرض لے کر عقیقہ کرنا اس وقت جائز ہے جب آپ کو رقم جو ہے مطلب قرض کی رقم ادا کرنے کی طاقت ہو۔ آج کل ہم کیا کیا کرتے ہیں، اپنے موبائل میں سال بھر کا 2000 روپے ریچارج کرنے ہوتا، مگر عقیقے کی بات آتا انسان جو اتنا بیک مرتا نہیں ہونا چاہیے۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے وہ آیت پڑھتا ہوں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 25 نبیوں کا تذکرہ، کتنے انبیاء کا؟ 25۔ ان 25 نبیوں کے تذکرہ ایک جگہ 18 نبیوں کا تذکرہ ہوا سورۃ الانعام میں، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، وہ پڑھتے جاؤ، 18 نبیوں کا جو تذکرہ کیا۔ اس کے بعد کہا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِينَ، کہا اللہ کے نبی اگر آپ دنیا میں ہدایت پانا چاہتے ہیں، آپ سے پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہدایت کے روشن ستارے تھے، ان کے نقش قدم پر چلو۔ اب اولاد کی بات آتی ہے تو ہم اپنا ذکر ابراہیم سے شروع کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، ابراہیم کو صرف
یہ ذی الحجہ کے دنوں میں عید الاضحیٰ کے خطبے میں یاد کر کو ڈھکلے سے نہیں، ہے قصہ ہی ہے ابراہیم کو ہمیشہ یاد کرنا۔ میں آپ کو بولتا ہوں تشہد میں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ کما صلیتا اللہ ابراہیم وعلی ابراہیم، اللہ اکبر۔ دنیا کا ہر انسان تشہد میں بیٹھتا ابراہیم کو یاد کرتا۔ اللہ کے نبی کے بعد اس دنیا میں کسی کو آئیڈیل بنا تو ابراہیم کو بناؤ۔ اللہ اکبر، کیسے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد میں کتنا آزمایا۔ آج کل بھی ہوتا ہے، اگر شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد اگر اولاد نہیں ہوئی تو لوگ لڑکے کے بارے بولتے ہیں نامرد ہوگا انہیں، بہت جلدی حکم لگانا۔ لڑکی آتی ہے بولتے ہیں انہیں بانجھے، اولاد ہوتی نہیں اسے، لہٰذا اولاد ہونے، اگر شادی ہونے کے بعد اولاد ہونے میں لیٹ ہے تو کبھی زوجین پر، شوہر بیوی پر کیا نہیں کرنا، الزام نہیں لگانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ماشاءاللہ اپنی بیوی کی، اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی؟ سب سے پہلے تو ماشاءاللہ حضرت ابراہیم نے اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ دیکھو ابراہیم نے اپنے بچوں کی تربیت میں دوسری بڑی چیز جس کا لحاظ رکھا وہ دعا ہے۔ ماشاءاللہ دعا سے بڑی بہترین زندگی ہوتی ہے۔ اور سب سے پہلے دیکھو سلف صالحین کیا کرتے تھے، اپنے بچوں کی تربیت کرنے سے پہلے خود عملی نمونہ بن جاتے۔ آج ہمارے گھروں میں ہوتا کیا، نماز کا وقت ہوا تو باپ بھی سوتا ہے، بچہ، ماں جو ہے ٹوپی اٹھا کے نماز جا رہے نماز جا رہے۔ اگر نماز جاتے نکلے چاہوں بچہ کیا سوچے گا، میرا باپ بھی سوتا ہے، میری ماں بھی نماز پڑھتی، کہیں کہ نماز پڑھوں میں۔ ماں باپ اگر عملی نمونہ بن جائے نا تو بچوں کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوازوں کو سب مسجد میں لے آتے تھے۔ لہٰذا سلف صالحین کا ایک اصول یہ ہے کہ عملی نمونہ بننا، اور ابراہیم نے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ماشاءاللہ ماحول بھی بڑا اچھا فراہم کیا۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں گھریں کا ماحول کیسا ہے، اٹھے گانے، بیٹھے گانے، میوزک، ٹک ٹاک، پتہ نہیں کیا کیا شارٹس دیکھ کر ہمارے پورے بچے غارت ہوتے ہیں۔ لہٰذا آپ ان کو عمدہ ماحول مکمل طور پر دو۔ اور ایک بات بھی ہے مجھے یاد آ گئی، اس وقت بول دیتا ہوں، ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، بچوں کی تربیت اور ان کی دیکھ بھالی کرو بولے تو لوگ کیا کرتے ہیں، بچوں کی تربیت تو کرتے ہیں مگر شادی کے بعد بچوں تعلق ہی نہیں رہتا۔ یاد دیکھو ابراہیم علیہ السلام کیسے شادی کے بعد بھی اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی تربیت کرتے۔ دیتا ہوں مسند احمد کی روایت ہے، وہ کیا تھا، حضرت ابراہیم اپنی دوسری بیوی سارہ علیہ السلام کے ساتھ ملک شام سیریا میں رہتے تھے۔ شام کہاں کی ہے، مکہ کہاں کی ہے، مسجد اقصی ایک کنارہ، مسجد حرام ادھر دور ہے۔ براق حضرت ابراہیم کے پاس بھی تھا، ہمیں کیا سمجھتے ہیں براق بولے تو خالی نبی کے پاس ہی تھا۔ مسند احمد کے صحیح روایت میں معلوم ہوتا ہے براق حضرت ابراہیم کے پاس بھی تھا۔ ماشاءاللہ نماز فجر پڑھنے کے بعد اس پر بیٹھ کر مکہ آتے اور اپنے بیٹے کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر بیوی سے بات کرتے۔ کیا تربیت کا اشارہ، انداز دے کیسا ہے، میں تمہارا سسر تو میری بہو نہیں بولے، اپنے بیٹے کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھو تمہارے گھر میں کیا ہے۔ حضرت باپ بھی، حضرت ابراہیم بھی شکر گزار، حضرت اسماعیل بھی شکر گزار۔ اگر یہ ایک ناشکری بہو آئی تو گھر کا ماحول خراب ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہو گیا تھا، گھر کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے تمہارے گھر میں کیا ہے، اس نے شکایت انداز میں کہا ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے اس موقع پر کہا بولو، ایک بزرگ آیا سلام بولے گھر کی دہلیز بدل لو۔ گھر کی دہلیز بدلنے کا مطلب کیا تھا، وہ بیوی کا بدل جانا تھا۔ حضرت ابراہیم کے اشارے کو حضرت اسماعیل نے سمجھا، دوسری شادی کی۔ پھر دیکھو حضرت ابراہیم دوسری مرتبہ اپنے بیٹے کے گھر کو آتے ہیں، وہی صحیح گھر کے باہر کھڑے ہو کر پوچھتے ہیں تمہارے پاس کیا ہے، تو تمہارے پاس کیا ہے بولے تو انہیں بولتی ہمارے پاس گوشت بھی ہے، پانی بھی، الحمدللہ۔ حضرت ابراہیم کو کیا مطلب آ گیا، دل کو سکون آ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شکر گزار بندے تھے، بیٹا بھی شکر و صبر کا پیکر مجسم تھا، اور جو بہو ملی وہ بھی شکر گزار تھی۔ تو ماشاءاللہ اپنی اولاد کی شادی کے بعد بھی خیال رکھنا چاہیے، بلکہ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے جو ہے واپس آتے جنگ سے کہیں باہر سے، اپنی بیویوں کے پاس جانے سے پہلے ماشاءاللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مکمل طور پر جاتے تھے۔ تو لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بچوں کی تربیت تڑپ گئے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، اس میں ہے توحید۔ یہ بات یاد رکھو، صالح عثیمین حفظہ اللہ ایک بہت بڑے عالم دین ہے، ابن عثیمین کے شاگرد ہیں، بڑی اچھی بات کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ توحید سے نسلوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اب دیکھو ابراہیم کے زمانے میں نمروز بھی تھا، کہاں ہے،
فرعون تھا، کہاں ہے نہیں معلوم، مگر ابراہیم علیہ السلام کی نسل، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق سے کتنے لاکھوں پیغمبر بھیجے، لہٰذا جب نسلوں میں توحید ہوتی تو اللہ نسلوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ابراہیم تڑپ اٹھے اپنے بچوں کے لیے، شرک سے بچانے کے لیے، کیا دعا کی دیکھو، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچا لے۔ حالانکہ انبیاء شرک نہیں کرتے، پھر بھی ڈر، کہاں تو بھی میرے بچے دادا کے نقش قدم پر چل کر اگر جو ہے وہ آزر نام تھا نا اس کا، اس کے راستے پر چل گئے تو کیا ہوتا کہ میرے بچوں کا کیا بات، میرے بچوں کا تڑپ یہ تھی۔ یہ ایک اولو العزم پیغمبر اپنے بچوں کے لیے کتنا تڑپتا ہے، تو ہمیں اپنے بچوں کے لیے کتنا تڑپنا چاہیے۔ دعا کرتے ہیں اے اللہ تو مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچا لے۔ یہ فکر زندے پن تک نہیں تھی، بلکہ زندگی مرنے کے وقت بھی تھی۔ پڑھو الف لام کا آخری پارے سے، الف لام کا آخری جو ہے نا اس سے ایک پہلے کا صفحہ، حضرت ابراہیم کے پاس اور حضرت یعقوب کے پاس جب موت کا وقت قریب آیا، اپنے بچوں کو بلا کر پوچھتے ہیں ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو بتاؤ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ آج کل ماں باپ مرتے ہیں، جائیداد کی فکر ہوتی ہے، دکانوں کی فکر ہوتی ہے، اپارٹمنٹ کی فکر ہوتی ہے، مال کی فکر ہوتی ہے، لیکن اپنے بچوں کی فکر نہیں ہوتی۔ بولنے لگے اے ابا جان آپ کا جو معبود ہے وہی ہمارا بھی ہے، اور آپ کہنے لگے وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ اس کے بعد مجھے اور ایک بات بھی آپ کے سامنے کہنا ہے، اس وقت یہاں خواتین بھی ہیں شاید، کیا ہے اس میں ایک اہم ہے، یہ عورت کو اپنے بچوں کے بارے میں مرجع تڑپنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے، ماں جتنی نیک، ماں کی نیکی کا اثر ماشاءاللہ حضرت جو ہے اس کے بچے پر پڑتا ہے۔ مجھے اس وقت مریم کی مثال آتی ہے، قرآن میں دیکھو کسی عورت کا نام نہیں آیا سوائے مریم کے، پورے قرآن میں دیکھو آپ کہیں بھی نہیں ہے سوائے مریم کے۔ اللہ تعالیٰ تو سورہ مریم سے نام سے قرآن کی صورت اتارا اور اس میں کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ اچھا اصل میں کیا تھا، مریم کی جو والدہ ہیں ان کا نام تھا حنا، کیا تھا؟ حنا، روایتوں میں آتا ہے، تفسیروں میں لکھا ہے علماء نے حنا۔ اب انہوں کیا سمجھ لیے اللہ تعالیٰ اگر مجھے بچہ دیا تو میں اس بچے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ بچہ پیدا ہونے سے پہلے اچھی نیت کرنا۔ مجھے اس وقت وہ بھی یاد آتا ہے سلیمان علیہ السلام کی 77 وائفس، بخاری کی روایت میں 70% بیویوں کا ذکر ہے۔ انہوں بولتے اے اللہ اگر تو بچے دیا تو میں بچوں کو جہاد فی سبیل اللہ میں وقف کرا تو میں، مگر انشاءاللہ بولنے کی وجہ سے کسی بچہ ہوا عورت کو اولادش نہیں ہوئی، لہذا سلیمان جو بادشاہوں پر خطاب کیا ہے کیا ہواؤں پر حکومت کرتے تھے، نبی تھے بادشاہ بھی تھے، انشاءاللہ بولے بغیر جب ان کو اولاد نہیں ہو سکتی تو ہمارے یہ جو والدین ہوتے ہیں درگاہوں میں جا کے آستانوں پر اپنے سر جھکاتے ہیں، اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اور ایک آزمائش کی بات ہے، شادی ہوتے ہی اجمیر کی ٹکٹ بنا کو ہنی مون کو جاتا ہے، ہوتا ہی ہے۔ اچھا اولاد نہیں ہوتے رہتی، اس کے بعد کیا کرتا ہے انسان، اجمیر کو جا کو دیکھیں گے، وہاں جا پوچھ کو آئیں گے، نہ تو بندہ نواز کو جائیں گے، یا نہیں تو ایسا ہوتا ہے انسان حج عمرے کو جاتا، وہاں سے ابو حنیفہ کی خبر کو جاتا، نہ تو عبدالقادر جیلانی کی خبر ہو جاتا، کہاں وہ بغداد میں، وہاں جا کے پوچھ کو آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا یہ بندہ وہاں جانے کے بعد اولاد اصل میں اللہ دیتا سو، لیکن اللہ دیکھتا اللہ سبب کی طرف جاتا کہ مسبب کی طرف آتا کہ، اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من تعلق شیئا وکل الیہ، آدمی جس پر بھروسہ کرتا اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا حضرت حنا نے کیا اے اللہ میں ایک بچہ مجھے تو دیتا ہے، لیکن دیکھو لڑکا ہونا لڑکی ہو گئی، لیکن لڑکا ہو گیا تو اعتراض نہیں کرے اللہ پہ، بولے واللہ اعلم بما وضعت، میں نے جنا ہے اس کے بارے میں خیر کا فیصلہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ یہاں بولنے کا مقصد یہ ہے اصل آپ کیا کرتے تھے، پیٹ میں بچہ ہوتا نا اس وقت ہی شیطان کے حملوں سے اللہ تعالیٰ سے حفاظت مانگتے تھے۔ سورہ آل عمران میں آیا انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اے اللہ اس کو اور اس کے پیٹ سے ہونے والی اولاد کو شیطان کے حملوں سے بچا لیں۔ اب ماں کی تڑپ اللہ دیکھتا ہے نا، تڑپ دیکھ کر اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتا ہے۔ حنا نے جو ہے نظر مان لی، کیا بچانا شیطان کے حملوں سے، اللہ تعالیٰ نے لڑکا کی جگہ لڑکی دے دیا۔ اب چونکہ لڑکی دے کر اس لڑکی سے بغیر باپ کی حضرت عیسیٰ کو پیدا کرنا تھا، یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، لہٰذا وہ کہا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، میل فیمیل کی طرح نہیں ہے۔ اس وقت مجھے وہ بات بھی یاد آتی ہے، حضرت کثیر ابن عبید رضی اللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حال یہ تھا، انہیں پوچھتی اولاد ہوئی کیا، لڑکا ہے لڑکی نہیں بولتی، پوچھتے عائشہ بغیر عیب کی اولاد ہوئی کیا، ہاں بغیر عیب کی اولاد ہوئی تو بولتی الحمدللہ۔
ہمارے پاس ویسے نہیں ہے. آج بھی اتنا لکھ کر پڑھی دنیا کے اتنا پڑھی لکھی دنیا کے باوجود بھی لڑکی ہوئی تو چہرہ کیا ہو جاتا, کالا ہو جاتا, کیا ہوا نہیں معلوم بولتے ہیں. لڑکا ہوا تو بہت لگا اچھا بولتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. لڑکا ہو لڑکی ہو, اللہ تعالیٰ بغیر عیب کے دے, اس پر شکر ادا کرنا یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کمال ہے. لہٰذا دیکھو حضرت حنہ تڑپی, اس کا اثر ماشاءاللہ حضرت مریم پہ ہوا, حضرت مریم کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ہوا. حضرت ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ہر بچہ جب بھی پیدا ہوتا ہے شیطان اسے انگلی کرتا ہے. جانتے نا یہ شیطان جیسے انگلی کرتا ہے وہ رونے لگتا ہے. ہمیں کیا سمجھ جاتے ہیں دنیا کو دیکھ کے روتا, نرس کو دیکھ کے روتا, وہ نہیں ہے. وہ شیطان انگلی کرتا اسے روتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس شیطانی حملے سے ماشاءاللہ 2 لوگ بچ گئے سوائے مریم کے اور ان کے بیٹے ماشاءاللہ عیسیٰ کے. لہٰذا ہم سب کو بھی اپنی اولاد کو شیطان سے بچا کر رکھنا چاہیے. شاید اس میں مطلب شادی شدہ لوگ بھی ہوں گے, اپنے بچوں کو شیطان سے بچانے کے لیے بڑی اہم چیز یہ ہے کہ جب ایک شادی شدہ مرد اپنے جو ہے بیوی کے پاس جاتا ہے تو اسے دعا پڑھنا چاہیے, اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا. جمعہ کی دعا ہے یہ. آج کل شادی ہوئی تو رات میں نوشو پوچھتا ہے مولوی صاحب وہ دعا مجھے وائس میسج بھیجو. کیسا یاد رہے گی اسے؟ ہنسی آتی ہے. ہر دعا یاد کر کے رکھنا نا. اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلت علیہ واعوذ بک من شرہا و شر ما جبلت علیہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہم جنبنا الشیطان. جو بندہ دعا پڑھ کے اپنی بیوی کی ضرورت پوری کرتا نا, اگر اللہ تعالیٰ نے دونوں کے درمیان میں اگر اولاد کو مقدر رکھا ہے اس کو شیطان کے حملوں سے بچاتا ہے. آج میں سمجھتا ہوں یہ مرد دعا نہیں پڑھتا اسی لیے ہونے والے بچوں پر شیطان کا حملہ ہوتا ہے. ایک بات ایک باریک یہ بھی ہے, وہ دعا مرد کو پڑھنا عورت کو پڑھنا, تو علماء کہتے ہیں کہ صرف مرد کو پڑھنا, عورت کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. مرد دعا پڑھے اپنی بیوی کو مطمئن کرنے کی مکمل طور پر کوشش کرے. ایک بات بھی ہے تربیت اولاد کے تعلق سے, ہم کیا سمجھتے تربیت اولاد بولے تو شادی ہونے کے بعد حمل ٹھہرنے کے بعد دعا کرنا, ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی اپنے بچے کو گود میں لے کر آیا, بولے آ کر پوچھ لگا حسن بصری سے بچے کی تربیت کیسے کرنا. اس موقع پر دیکھو ماشاءاللہ حسن بصری رحمہ اللہ بولتے تربیت کرنے کے بارے میں تم لیٹ کر لیے. تو لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے آدمی جیسے ہی بالغ ہوتا اس وقت سے دعا پڑھنا. کون سی دعا؟ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کیسے فرمائی. دیکھو اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھو, آپ ایک بہترین کامیاب شوہر, ایک بہترین باپ, کس زاویے سے دیکھو اللہ کے نبی آپ کو مکمل طور پر نمونہ نظر آتے ہیں. آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے نبی کے نمونے میں گستاخی کرتے ہیں. ہندوستان میں دہلی میں ایک تھا وحید الدین خان, اس سے بھی ہمارے سلفی بھائی بڑے متاثر ہیں, اس سے علماء بھی متاثر ہو جاتے ہیں. انہوں کیا اصل میں اسرائیل کے ایجنٹ, انہوں زندگی بھر گرین کارڈ رکھ لے کو تھے. اتنی بڑی زندگی گزارے, مکہ مدینے کو جانے کی توفیق نہیں ہوئی. ان کو وہ گرین کارڈ اس لیے دیا گیا تو مکہ مدینے کو نہیں جائیں گے, وہ رکھ لے کو تھے انہوں. تو انہوں بولتے اللہ کی نبی اسوا, کمپلیٹ اسوا نہیں. اللہ اکبر. جو آدمی نبی پر ایمان لاتا ہے بول سکتا ہے کیا مکمل نمونہ نہیں سمجھتے, آپ کے ایمان میں خلل ہے. لہٰذا آدمی اس طرح کہنے والا مرتد بھی ہو سکتا ہے. بلکہ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ 10 باتیں بتاتے جس کی وجہ سے بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اگر کوئی آدمی رسول اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو نمونہ بتاتا ہے یا آپ کو کامل اسوہ نہیں سمجھتا تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے. لہٰذا ہمیں اپنے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں دیکھنا چاہیے. دیکھو اللہ کے نبی کی اولاد کس سے ہوئی پوری؟ خدیجہ سے ہوئی. 4 بیٹے 3 بیٹیاں, اللہ نے آپ کو 7 بچوں سے نوازا تھا. ہم عموماً جب بچوں کی تربیت کی بات کرتے اس پر توجہ ہی نہیں دیتے. ہم بولتے خالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی توحید پرفیکٹ فرمائی. ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا, سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر والوں پر توجہ دی. دیکھو عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کون تھیں؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا. آپ نے ان کے جو ہے عقیدے کو کیسے پرفیکٹ فرمایا. مکے کی تو ہے تقریباً 10 سالہ پوری زندگی میں نبی کے سامنے ماشاءاللہ چٹان بن کر کھڑی رہیں. اور دیکھو خدیجہ کے ڈی این اے میں جو تھا, نبی کے اندر جو تھا ماشاءاللہ وہ پورا بچوں میں آیا. جو کہاں خون آتا نا دیکھتے آپ,
پازیٹیو نگیٹیو پورا وش نہ آتا، یہ وہ انسان تو تھے۔ اللہ تعالیٰ نبی کی تربیت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ کی شکل میں ماشاءاللہ جو بیوی دی، اس بیوی نے الحمدللہ پورے بچوں کی صحیح تربیت فرمائی۔ آپ کی بیٹیوں میں حضرت زینب، آپ کی بیٹیوں میں رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ان کا عقیدہ کیسے تھا؟ مکی دور میں آپ کی پینٹ پر اون کی اوجڑی ڈالی جاتی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کے پیٹ سے اون کی اوجڑی ہٹاتی، اے ابا جان بولتی، اے فاطمہ صبر کرو صبر کرو۔ دیکھو جیسے صحابہ کرام کا پختہ ایمان تھا، ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ماشاءاللہ اپنی پوری اولاد کا پختہ جو ہے ایمان پختہ کیا، اور الحمدللہ ان کی ایمانی تربیت فرمائی۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی اور اپنے جو ہے صحابہ کرام کو بھی شرک سے مکمل طور پر روکا۔ نبی کی تربیت میں اور ایک بات ہمیں ملتی ہے، ایمانی تربیت کے بعد اپنے بچوں کی جو تربیت کرنا ہے وہ اخلاقی تربیت ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں سلفی گھرانوں میں بھی اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں۔ یاد رکھو، امام کے اخلاق اچھے ہیں، پورے مسلیوں پر اس کا اثر پڑتا۔ مسجد کا امام مسجد کا اگر کیا ہے مؤذن اچھا ہے، پورے اس پر اثر پڑتا۔ مسجد کے اگر ذمہ دار اچھے ہیں تو پورے لوگ ماشاءاللہ جم کے رہتے۔ اگر ان کے اندر چڑچڑا پن آیا، اگر انہوں اپنی سیاست دیکھا تو پورے لوگ بھاگ جاتے۔ اس طریقے سے جہاں ہمیں یاد رکھو اخلاق میں جیسے ہم عقیدے میں سلفی بنتے، ویسے اخلاق میں بھی ہم کو مکمل طور سلفی بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری وحی میں کہا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کو ماشاءاللہ صبر بڑا سکھایا، اور آپ نے عمدہ تربیت فرمائی۔ میں ہمیشہ ایک جملہ بولتا ہوں، وہ ذرا سنو آپ غور سے۔ اگر بہو لانا ہے تو حضرت ابراہیم کو نمونہ بنانا، اگر داماد لانا ہے تو رسول اللہ کو نمونہ بنانا، اس لیے کہ رسول اللہ کے بھوا کون بھی نہیں تھے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے لوگوں کو اپنا داماد بنایا؟ ماشاءاللہ ایمان رکھنے والے، ذمہ دار، حیا رکھنے والے۔ آج کل ہم جب اپنی بیٹیوں کے لیے داماد تلاش کرنے جاتے ہیں تو بولتے وہ نام مسجد میں لڑنے مجھے ڈر ہوتا، ہیرو کے سکے بالا ہونا، وہ ذرہ بھی داڑھی چننا، پینٹ جھاڑ کر ہونا، اگر داڑھی والا تو بڈھا ہے نا انہیں۔ اور ہمارے خواتین بھی بڑی عجیب ہیں، آنے والے شوہر کو داڑھی رہے تو انہیں بولتی تمہیں بڈھے کے سکا نظر آتے، جا کاٹ لگا جاؤ۔ ہمارے کتنے ایسے علماء ہیں، جولا ہیں، سب جا کے اللہ کو ناراض کر کے اپنی بیوی کے بعد چھوڑ لگے داڑھی کاٹ لگائے تھے۔ ایسے صورت ہمیں ملتی ہیں۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کتنے حیا رکھنے والے، ایسے حیا رکھنے والے، مثال دیتا ہوں، دیکھو حضرت علی کو شرمگاہ سے بار بار مزی آ جاتی تھی، پیشاب ہونے کے بعد جا کر نبی سے پوچھ سکتے تھے۔ حالانکہ علی کی تربیت نبی کے گھرانے میں ہوئی، آپ کے چچا زاد بھائی آپ کو داماد بھی بنا لے، علی کے اندر حیا دیکھ کیسی ہے۔ مقداد کو بھیجتے ہیں 3rd تمہیں جا کو پوچھ لے کہو ایک آدمی ہے جن کو ایسے جو ہے شرمگاہ سے مزید نکلتی ہے، کیا کرنا؟ آپ نے فرمایا سامنے کا حصہ دھو لے گا، وضو کر لیو۔ اگر علی ہوتے تو ڈائریکٹ پوچھ سکتے تھے۔ یہاں بھی دیکھو حیا کی مثال، علی رضی اللہ عنہ نے فاطمہ کو دیکھا کہ فاطمہ کے ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے، پانی اٹھا کر کے چکی پیس کر کے، اگر چاہتے تو بول سکتے تھے بیٹھ دے تو کافی ہو جاتا، کیا تمہیں ساتھ میں ہم خادم بھی دیو، مگر نہیں بولے فاطمہ تمہیں جا کو خادم پوچھو۔ اب یہاں ایک واقعہ یاد آتا، اس کو مکمل کر لیتے ہیں۔ تو فاطمہ گئیں، دیکھیے اللہ کے نبی مشغول تھیں، واپس آ گئیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوا فاطمہ کر گئیں، آپ آتے اپنی بیٹی کو چومتے، فاطمہ بھی آپ کا بڑا اہتمام کرتی، عزت کرتی، بٹھاتی، چادر بچھاتی۔ پوچھے بیٹی فاطمہ کس کام کے لیے آنا ہوا تھا؟ بول ہاتھ رسول اللہ ہاتھ گٹے پڑ گئے ہیں، پانی اٹھا کر کے چکی پیس کر کے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی کو بلاتے ہیں، علی کئی کو بلا رہے ہیں، علی کو بلا کر تھوکنے کیا بھی نہیں ہے یہاں۔ آج ہمارے پاس کیا ہوتا، داماد کو بلا کے بولتے میرے بیٹے کم والی سمجھے تمہیں، ارے بیٹی کر کو دیے سو، کئی کو اسے اپنے شوہر کی خدمت کر کے تھکنے کر کو دیے سو۔ آپ نے علی کو بٹھایا، فاطمہ کو بٹھایا۔ تم کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک کام کرو، سوتے وقت سبحان اللہ اللہ الحمدللہ پڑھو۔ سوال یہ ہے خادمہ پوچھو تسبیح پڑھو بول رہے ہیں، اس کا جواب آپ معمولی عالم نہیں دے سکتا، وہ عالم دے سکتا جس نے اپنی زندگی میں اللہ کے ذکر کا فائدہ دیکھا ہو۔ اللہ جزائے خیر دے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو کیا نظر تھی، ان کی بات پڑھ لیے تو بولنے والا بھی کیا ہو جاتا، جاگ جاتا۔ پوری مطلب کیا ہے،
پورے سامعین کو بھی جگہ دے سکتے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں پوچھنے گئے تھے خادم آپ کیا بول رہے ہیں؟ اللہ اکبر سبحان اللہ پڑھو. یہاں خواتین بھی ہیں مرد بھی ہیں, دن بھر آپ بھی کام کر کے تھکتے, ہماری خواتین بھی دن بھر کام کر کر کے گدے کی طرح تھکو رہتے, لیکن سوتے وقت ان تسبیحات کا اہتمام کرتے. دیکھو کیا ہے, علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں بات اصل میں یہ ہے اللہ کا ذکر ماشاءاللہ تھکان کو ختم کر دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ تھکان کو ختم کر دیتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے یہ اللہ کا ذکر نئی روحانی طاقت بھی دیتا ہے. آج شام آپ لوگ سونے سے پہلے اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ کے دیکھو, ایسے معلوم ہوگا کہ آپ نے کام ہی نہیں کیا ہے. لہٰذا یہ تمام باتیں اپنے ذہن میں مکمل طور پر جو ہے رہنے کی توجہ دو. اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی الحمدللہ اپنے جو ہے سب کی تربیت فرمائی. اس کے بعد ہمارے پاس ابو بکر کی مثال ہے, ابو بکر نے عائشہ کی تربیت فرمائی, عمر نے حفصہ کی, حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائی. صحابہ کی کچھ مثالیں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اس وقت. کیا ہے؟ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ, یہ اصل میں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کے فرزند ہیں. اتنی بہترین تربیت. آج کل ہوتا کیا زندگی میں, آپ لوگ غور سے سن لو, آج کے مردوں میں بھی عورتوں کی طرح نخرے آ گئے ہیں. کریم لگا لینا, پاؤڈر لگا لینا, نو مارک لگا لینا. میرے والد تو بولتے تھے مرد کے ہاتھ میں مہندی نہیں خون ہونا, ہمت والے بناؤ اپنے بچوں کو. جب اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کے پاس عبداللہ ابن زبیر جا کے ان کا چہرہ چومتے, بولتو ماں ماں یہ آخری ملاقات, یہ آخری ملاقات, یہ آخری ملاقات. بستر پر پڑی رہ کر حضرت اسماء بنت ابی بکر اپنے بیٹے کو بولتی بیٹے عزت کی زندگی گزارو, گزرنا ہو تو شیروں کی طرح جیو, جب میدان جنگ میں جاؤ تو کبھی پیٹ پھیر کر واپس نہیں آنا. ویسے اپنے بچوں کے اندر نخرے والی زندگی مت کرو. ہر چیز میں گاڑی, ہر چیز میں یوبر وولا, اس میں پوری چیزیں آتی نا. تھوڑی دور جانا 600 میٹر جانا کا تو بھی مطلب کیا ہونا, ریپڈ ہونا. ویسا نہیں ہونا. اپنے بچوں کو کیا سکھاؤ مکمل طور پر, کیا جذبات ایسے زندگی سکھاؤ ان کے اندر طاقتور ہونا. اور آج کل کے والدین کو ہم دیکھتے جسمانی طور پر بڑا توجہ دیتے, روحانی طور پر کچھ بھی نہیں. ایک جھنگر آئے تو پورے باہر, وہ سیٹی پھٹ کو باہر نکلے ایسے معلوم رہا بم پھڑ کا پورے بھاگ رہے ہیں. یہ غلط چیز ہے نا یہ. لہٰذا اپنے بچوں میں جسمانی طاقت سے بڑھ کر روحانی طور پر یہ کرو. لہٰذا اس طریقے سے ہمیں اس کی طرف بھی توجہ دینا چاہیے. ماشاءاللہ ہمارے اسلاف بھی کیسے مثالیں کم ہیں. علامہ البانی رحمہ اللہ نے ماشاءاللہ اپنے بیٹے کو محدثہ بنایا. جب انہوں نے انتقال ہو گیا الحمدللہ حدیث کی ایک کتاب الحمدللہ اور ایک ترتیب دی. اللہ صدیق حسن خان رحمہ اللہ, ان کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے, وہ آپ کو سامنے بیان کرتا ہوں. پرسوں تقریباً نندیال میں ایک عمری نے بیان کیا, اس کو یہاں بیان کرتا ہوں میں. واقعہ کیا ہے, صدیق حسن خان اہل حدیث شخصیات میں بہت بڑی شخصیت ہندوستان میں, اور انہوں ایسا کام کرے معلوم, صحیح بخاری اپنے پیسوں سے شائع کر کے گھر کا دروازہ مار مار کر ماشاءاللہ صحیح بخاری گھروں کو پہنچاتے تھے. کیا ہوا, بہت بڑے عالم دین تھے. بھوپال کے جو سردار تھی نا, ان کی بیٹی, ان کو معلوم ہوا, ان کا نام کیا, نام تو بول رہا ہوں میں, تو انہوں کیا بولی, میں اس علاقے میں سب سے بڑے جو عالم ان سے شادی کرتا ہوں. میں شادی کر لیے. اب رائل فیملی میں عورتیں کیسی رہتی ہیں, چپل پہن لینا, اچھے کپڑے پہن لینا, کسی کو ہاتھ نہیں لگانا, چمچے سے کھانا, بڑی نخرے والے زندگی. انہوں بھی رائل فیملی کے تھے, شادی کر لیے. شادی کرنے کے بعد سمجھ میں نہیں آیا کیسے میں اس عورت کو سدھارنا. رائل فیملی میں جو ہوتا ہے نا, بڑے نخرے والی زندگی ہوتی. انہوں ایسا پن لگا لے کے نوز پیس بھی نہیں بنتے, ایسے جاتے, چہرہ کھلا رہتا. اب یہ بڑی مصیبت ہے کیرلا والوں کی. امام شافعی بولے گئے تھے امام کے چہرہ چھپانا ضروری نہیں ہے. ذاکر نائک بول دلے چہرہ چھپانا ضروری نہیں ہے. ان کا فتویٰ لے کو ہمارے لوگ نعوذ باللہ ہماری عورتیں چہرہ کھولتی ہیں. غلط بات ہے یہ, صحیح نہیں ہے. تو شادی کر لیے. شادی کرنے کے بعد دیکھے صدیق حسن خان کی بیوی رائل فیملی کی لڑکی نا, دیکھتے کیا کرتی, ہر دن جو ہے فل لپسٹک لگا لے کے ان کا ایک جو ہے پارک تھا اس میں گھومتی. انہوں بھی ساتھ میں گھومتے. انہوں سوچے میں اتنا بڑا عالم دین, میں اپنی بیوی کو نہیں سدھار سکا نا, کیسے سدھارنا سمجھ میں نہیں آیا. بولے تو بھی کیا یہ ماننے تیار نہیں ہے. کیا کرے, ایک دن اپنے ایک شاگرد کو بولے, میں ان کے ساتھ چلتے رہتا ہوں, مجھے آ کو تمہیں یہ پوچھو. کیا پوچھو؟ دیوس کسے بولتے ہیں. دیوس بولے تو ایسا شوہر جو اپنی بیوی کی اصلاح نہیں کرتا. تو آ کے پوچھا دیوس کسے بولتے, دیوس کسے بولتے. بولے تو انہوں بولے جو اپنی بیوی کی اصلاح نہیں کرتا اسے بولتے دیوس. ایک دن ہو گیا, دوسرے دن میں یہ جواب دیے,
تیسرے دن یہ شوہر بیوی کھڑ کے سنتی ہے، دیوس کسے بولتے؟ ایسا شوہر جو اپنی بیوی کی اصلاح نہیں کرتا۔ یہ جملہ سن لی، بعضوں کھڑ کے وہ عورت کہنے لگی کیا بولتے ہیں تمہیں؟ میں تو اس پورے ایریا میں سب سے بڑے عالم تمہیں تھے، میں تمہارے سے شادی کری، اب تمہیں دیوس ہیں، تمہیں جہنم میں جاتے۔ اللہ اللہ مجھے زندگی نہ کوئی ہے۔ کیسا اصلاح کا طریقہ کرے دیکھو ماشاءاللہ، جیسے ہی بولی اس کے بعد بولی مجھے نکو کیا بھی ہے، میں تمہیں کیا بولتے سن لیں تو الحمدللہ اپنے گھر لے گئے، پردہ کرائے۔ اللہ اکبر، کیا عورت ہے، ایسی دیندار بنائے، عربی کتابوں کی مؤلفہ بنی، معمولی نہیں ہے یہ، عربی کتابوں کی مؤلفہ بنی۔ اور اس کے بعد تو حال ایسے ہوا، دیکھو جب بھی بڑی تھی نا رائل فیملی کی بڑی بڑی میٹنگوں میں جانا پڑتا تو کیا کرتی، خود شوہر کو بھیجتے میرے جگہ تمہیں جاؤ، اور بولتے میرے پاس جتنا پیسہ ہے نا الحمدللہ تم بھی کیا کرو، اس پیسے کے ذریعے ہزاروں کتابیں شائع کر کے الحمدللہ مکمل طور پر اصلاح کرو۔ یہ ہے اسلاف کا ازدواج زندگی میں اپنی بیویوں کی اور اپنے گھر کا اصلاح کا طریقہ، لہٰذا اس کی طرف بھی آپ توجہ دیں۔ آج تربیت کے غلط نمونے ہمارے سامنے، نمونہ بولے تو لوگ یوٹیوب میں جاتے، انبیاء کا قصہ لکھتے ہی کھاتے وقت موبائل رکھ ڈالتے، اس میں بولنے والا بھی ہے، ابراہیم کی فوٹو بھی آتی۔ یاد رکھو ایکٹنگ کے ساتھ تربیت کرنا یہ سلفی طریقہ نہیں ہے۔ پتہ نہیں ارطغرل کیا کیا ہیں، وہ میسیج فلم، ان تمام میں تربیت نہیں ہے، خالی لوگ کیا کرتے ایکٹنگ دیکھتے ہیں۔ اور یہ ترکی والے پتہ نہیں غیر اسلامی صوفی قسم کے لوگ ہیں، انہوں کیا تو بنا کو اپلوڈ کرے تو کیا وہ جنگ بدر کا ذکر آتا نا، اس میں عیسیٰ کی ایکٹنگ آتی ہے، موسیٰ کی ایکٹنگ آتی ہے۔ ہم تمام ان پر غائبانہ طور پر ایمان رکھتے ہیں نا، لہٰذا ایکٹنگ کے ساتھ تربیت صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں برے نمونے۔ اور ایک بات بھی ہے تربیت میں، آپ دیکھتے ہیں ایک بات، تربیت میں بیلنس ہونا، بیلنس بولے تو آپ کیا کرنا، ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی دلانا اور ساتھ میں ڈرانا بھی۔ اگر آپ زیادہ رحمت دلائیں یہ بھی غلط، زیادہ ڈرا یہ بھی غلط ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، وقت کم ہے، اصول آپ کے سامنے بتاتے ہیں۔ سلف صالحین کی تربیت میں سب سے پہلا جو اصول ہمیں ملتا ہے، اسلاف کیا کرتے، ذمہ داری کا احساس رکھ کے توجہ دیتے تھے۔ یاد رکھو بچے جانور کو بھی ہوتے، انسان کو بھی ہوتے، دونوں میں فرق ہے نہیں۔ جانور کے بچے کہاں پلتے، روڈ پہ پلتے۔ اگر ہمارے بچے روڈ پر ہیں تو سمجھ جاؤ ہماروں میں جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لہذا یاد رکھو اولاد اللہ کی نعمت بھی ہے اور ساتھ میں آزمائش بھی ہے، اسی لیے کہا انما اموالکم اولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہارے اولاد فتنہ ہے۔ کیوں؟ اگر مال صحیح جگہ استعمال نہیں کرے تو فتنہ، اپنے بچوں کی دینی تربیت نہیں کرے تو فتنہ۔ اور دوسری بات سلف کے تربیت کے اصولوں میں دوسرا اصول یہ ہے کہ ہم خود اپنے بچوں کے لیے نمونہ بنیں۔ نماز کے لیے کھڑے ہوں، باپ آیا تو یہاں لے کر آنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو حضرت امامہ کو اٹھا لیتے تھے پیٹھ پر، ایک مرتبہ تو سجدہ کرے، حضرت حسین آپ کی پیٹھ پر ہیں، اللہ کے نبی لمبا سجدہ کر رہے ہیں۔ صحابہ نماز ختم ہونے کے بعد پوچھا یا رسول اللہ اتنا لمبا سجدہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو آپ نے اس موقع پر فرمایا حضرت حسن کی حسین کی پیٹھ پر چڑھ گئے تھے، اس وجہ سے ان کو ذرا کھیلنے کا موقع دیا میں۔ آج کل ہماری مساجد میں جمعہ کو بھی رمضان میں لوگ اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں، روکنا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے بچے آج کل کے زمانے میں سوشل میڈیا چھوڑ کر آتے ہیں، مسجد کو اس وقت بہت بڑی بات ہو، لہذا ان کو سنبھالو۔ روایتوں میں آتا ہے ایک دن اللہ کے نبی حسن کو لا کر ممبر پہ بٹھا لیے۔ امام صاحب اگر بچے کو لا تو چھوڑیں گے آج؟ بولیں گے مول صاحب اثر سے دوسری مسجد دیکھ لو تمہیں۔ لوگ سچ کرتے ہیں، اللہ کے نبی لا کے حسن کو بٹھا لیے، کہاں؟ ممبر پہ۔ ایک طرف سامعین کو دیکھتے ایک طرف حسن کو دیکھتے، آپ نے حسن کی طرف اشارہ کر کے کہا ان ھذا ابن سید لعل اللہ یصلح بین فئتین عامۃ المسلمین، یہ میرا بیٹا ہے، نواسے کو بیٹا بول رہے ہیں، کہیں یہ دو لڑنے والے گروہ میں ماشاءاللہ کیا کرے گا، ماشاءاللہ الحمدللہ لوگوں کو جمائے گا۔ اللہ کی نبی کی ایک بات بھی بیکار نہیں جاتی۔ حضرت معاویہ شام میں امیر بن گئے، حضرت حسن مدینے میں امیر ہیں، ایک وقت میں دو مسجد کے دو متولی ہو سکتے، دو ہاتھ پر بیعت نہیں ہو سکتی۔ حضرت حسن کی اللہ کے نام میں تربیت کیسے فرمائی؟ امیر معاویہ کو شام میں کیا کیا گیا، امیر منتخب کر لیا گیا۔ حسن نے دیکھا اگر میں مدینے میں جو ہے امیر رہا
رہا، خلیفہ رہا تو کیا ہوگا؟ افتراق انتشار ہوگا۔ اتحاد کی خاطر اپنے دو دھڑوں میں الحمدللہ کیسے اللہ نے جو صلح فرمائی، حضرت حسن نے اپنی جو ہے خلافت سپر کر دی، دستبردار ہو کر کہا میں بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بطور خلیفہ الحمدللہ کیا کرتا ہوں، میں جو ہے مکمل طور پر قبول کر لیتا ہوں۔ لہٰذا اور ایک بات بھی ہے، خود نیک بننا بڑا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اولاد پر کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ کی نیکی کو اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے دیکھو جو علماء کے بچے ہوتے نا معمولی نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اولاد دیکھتا ہے نا، 10 سال کی عمر سے پہلے حافظ بنتے ہیں۔ غیر علماء کے بچوں کو دیکھو، +2 میں ہے، نورانی خدا پڑھنے کو ہے۔ عالم کا بچہ کیا ہے؟ 9 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں ماشاءاللہ حافظ قرآن بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں خواتین بھی ہیں، میں ان سے کہنا چاہوں گا حالت حمل میں ماں کو نیک رہنا چاہیے۔ کیسا ہمارے پاس بیڈ ریسٹ کے نام پر نماز بھی نہیں، خالی فلماں دیکھ لے کو، سیریلاں دیکھ لے کو اگر رہے تو ہی بچے ہیروز پیدا ہوتے۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو ایسے ہی ہے۔ حضرت مریم سے اللہ کیا کہتا ہے؟ دیکھو اے مریم حالت حمل میں نیک رہو، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع، اے مریم اپنے رب کی اطاعت کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو۔ اور حالت حمل میں بیٹھ کر بیت المقدس کے محراب میں بیٹھ کر ماشاءاللہ دعائیں کرتی تھی۔ اثر کیا ہوا؟ حضرت عیسیٰ بچپن میں بول ڈالے اللہ مجھے نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم دے رہا ہے، اور مجھے حکم دے رہا ہے کہ مجھے کیا کرنا، اپنے ماں باپ اپنے باپ ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اور حالت حمل میں خواتین بھی ہیں، ان کو چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، اپنے خیالات کو نیک رکھو، نیک جذبات میں رکھو۔ اور حالت حمل میں عورت کو اللہ کا زیادہ ذکر بھی کرنا چاہیے۔ سوڈان کا واقعہ ذکر کرتے ہیں لوگ، وہ حالت حمل میں عورت نیک تھی، 3 سالہ بچی ایسی ہے، ماں قرآن پڑھے تو بچی ہاتھ رکھتی ہے۔ کب ہوتا؟ حالت حمل میں نیک ہونا چاہیے اسے۔ اور اسی طریقے سے اپنی دعاؤں کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ ماں باپ کو اولاد دیتا ہے، اور اولاد دے کر کیا کرتا ہے؟ ان کو آزماتا ہے، اس کے بارے میں دعا کرتے کہ نہیں کی۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ والدین کی دعا قبول ہوتی ہے، اور خصوصاً ماں کی دعا بچے کا مستقبل بناتی ہے۔ کیسے دعا کرے؟ قرآن میں دیکھو ابراہیم علیہ السلام کیسے دعا کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے۔ نبی کو دیکھو، امام بخاری کو جانتے ہیں آپ، ذرہ بڑے ہوئے اچھے پیدا ہوئے تھے، ذرہ بڑے ہوئے تو ہوا کیا؟ بینائی چلی گئی، رات بھر روتی، تہجد پڑھنا، رونا، دعا کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ ماں کے جذبات کو دیکھ کر فیصلہ فرماتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ پڑھ کر ایسا سوئیں تو حضرت ابراہیم خواب میں آئے۔ اگر بولے اے بخاری کی ماں آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کی بینائی کو لوٹائے گا۔ اتنا خواب دے کے اٹھے تو امام بخاری کی ماں بولتی میرا بیٹا اپنی جگہ سے اٹھ کے ماشاءاللہ وضو کرنے جا رہا ہے، اور اللہ نے ایسی بینائی دی۔ ان کے بارے میں علماء لکھتے ہیں مدینے میں رہ کر چاندنی راتوں میں بیٹھ کر ماشاءاللہ حدیثیں لکھا کرتے تھے۔ امام شافعی کی ماں بھی معمولی نہیں تھی، اپنے بیٹے کو تعلیم کے لیے بھیجتے ہوئے بولتی بیٹے صبر کرو۔ اور امام احمد کی ماں کو دیکھو، ایسی مائیں دنیا میں بہت کم ہیں۔ صالح حسینی حفظ اللہ جگہ لکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، ماں اپنے بچوں کو نماز کے لیے ہوم ورک کے لیے اٹھاتی، ماں اپنے بچوں کو نماز کے لیے اسکول کے جانے کے لیے اٹھاتی۔ یہ بڑی خیانت ہے یہ۔ امام احمد کی ماں کو دیکھو، بچے کا باپ کا انتقال ہو گیا، کیا کرتی؟ بغداد کی ٹھنڈی راتوں میں، ٹھنڈی راتیں ہیں، کیا کرتی؟ خود اپنے بچے کو اٹھاتی، وضو کراتی، اچھے کپڑے پہن کر اور خود پہن کر ماشاءاللہ اذان سے پہلے مسجد میں رہا کرتی تھی۔ لہٰذا اپنے بچوں کو امام احمد کی ماں کی طرح ہونا چاہیے۔ میں نے کچھ مثالیں دیں، اور یہ بات یاد رکھو دنیا میں عظیم شخصیتیں عظیم ماؤں کا ہی مکمل طور پر حصہ ہوتی ہیں۔ اور ایک بات بھی ہے، تربیت کے مراکز کیا کیا ہوتے ہیں وہ بھی جان لیجئے۔ تربیت میں سب سے پہلا ماں کی گود۔ آج ماں کی گود میں نہ تعلیم ہے، نہ توحید ہے، اور نہ حکمت ہے، نہ بصیرت ہے، بلکہ ماں کی گود پوری جہالت سے بھر گئی ہے۔ اگر سب سے پہلے اگر وہیں اسے علم ملا تو کہاں ملے گی؟ اس لیے بولتے دیکھو لا الہ الا اللہ، آپ سب بول کے دیکھو، ہونٹوں کو حرکت دینے کی ضرورت بھی نہیں، بولتے بچہ سب سے پہلے تطلا تانا اسے لا الہ الا اللہ بولنا چاہیے۔ ہمارے بچے ماں باپ ٹرنکل ٹنکل لٹل اسٹار اگر نظم پڑھے تو رحیم پڑھتا، ہمارا بچہ نظم پڑھتا ناچتے، اور اس کا ویڈیو لے کے جو ہے شارٹس میں سب ڈالتے لوگ۔ ویسا نہیں، اپنے بچوں کے عقیدے کی حفاظت کرو۔ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ، اور تربیت کا دوسرا بڑا مرکز مسجد۔
مسجد میں کیسا ہے، دیکھو حسن کو لاتے حسین کو لاتے، دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں رہتے ہیں نا تو کیا کرتے، اللہ کے نبی فرماتے میں قرت لمبی کرنا چاہتا لیکن دیکھتا ایک عورت کو اس کے بچے کی رونے کی جو تکلیف ہو رہی ہے، اگر آپ چاچو بولتے ہیں صبح سے کون تو بچہ رہا تو واپس کرا تو میں، دیکھو تربیت کی خاطر آپ نے بچوں کے رونے کو برداشت کیا، عورت کو برداشت کیا، اپنی تلاوت کو مختصر کر لیا، مگر عورتوں کو بچوں کو مسجد سے روکا نہیں۔ لہٰذا مطلب میں سمجھتا ہوں سلفی مساجد میں ہماری خواتین بچے آتے ہیں، تربیت ماشاءاللہ بہت اچھی ہوتی ہے۔ آج دیکھو کتنے لوگ ایسے ہیں جو معروف کا حکم دیتے ہیں گھوم گھوم کر کے، مگر ان کی خواتین میں دور دور تک کوئی آپ کو جو ہے مکمل طور پر دین نظر نہیں آتا۔ اور اسی طریقے سے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت میں ہمیں دوسری بات اور ایک بات ہے وہی کہ اپنے بچوں کو نماز کی پابندی کرانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اللہ کے نبی فرماتے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، اگر وہ 7 سال کے ہو جائیں بچے 10 سال کے ہو جائے تو کیا کرنا، مارنا۔ اس کے بعد کا ایک جملہ آج کل حدیثوں میں ہم اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ نے کہا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، آپ نے کہا کہ بستر میں 10 سال کے ہو جائے تو الگ کرو۔ اس سے کیا معلوم ہوتا، اگر آپ کا بیٹا 10 سال کا ہو گیا ہے تو اس کے بازو مطلب کیا ہے، بالغ بچی کو نہیں سلانا چاہیے۔ بالغ بہن بھائی ہوتے نا ایک دوسرے کے بعد نہیں سلانا چاہیے، جیسے ہیں وہ مکمل طور پر الگ کرو۔ اور اسی طریقے سے جو ہے ہمیں مکمل طور پر کیا ہے، عبادات پر توجہ دو، ہر نماز کی پابندی، جمعہ کی پابندی، جمعہ کے اندر بچوں کا شعور پیدا کرو، جمعہ آئے تو کیا کرنا، سنت کی بھی عادت نہیں ڈالتے۔ ہماری خواتین میں مسواک کرنے کی عادت بھی نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونے جا رہا ہے، عائشہ کے گود میں اللہ کے نبی کا سر ہے، عبد الرحمن ابی بکر داخل ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کیا اشارہ کرتے ہیں، مسواک مسواک بولتے، اللہ کے نبی کے آخری منہ میں جو گیا تھا وہ آخری سنت مسواک تھی۔ حضرت عائشہ نے مسواک نرم کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ تو اس طریقے سے اپنے بچوں میں جمعہ کا شعور پیدا کرو۔ اور جمعہ کے دن ہم دیکھتے ہیں سورہ کہف بھی پڑھتے نہیں، جمعہ کے دن عصر سے مغرب تک دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا، سلفی بھائی کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے۔ اور اس طریقے سے اخلاقی تربیت بھی ہمیں ان کی طرف کرنا چاہیے۔ اور بچوں میں اللہ کا خوف پیدا کرو۔ بچوں کی تربیت میں سلفی اصول جاننا چاہتے ہیں تو حضرت لقمان علیہ السلام کی تربیت دیکھو، سب سے پہلے انہوں کیا کرے، شرک سے روکے، اس کے بعد اللہ کا ڈر بٹھائے، نماز پڑھو، صبر کرو، تکبر سے نہیں چلنا، بری آوازیں نہیں نکالنا۔ ہمارے بچے وہ کتے کے بچے کی آواز نکالتے ہیں، ہمارے بچے گدے کی آواز نکالتے ہیں، نعوذ باللہ نہیں ہونا چاہیے، کہا ان انک لصوت الحمیر۔ اور اس کے بعد اور ایک چیز بھی ہے، بچوں کی تربیت میں مارنے کا کیا حکم ہے۔ آج کل تو ایسے ہوتا دونوں طرف کھٹ جاتے، ادھر ماں مارتی ادھر باپ مارتا، بچہ فٹ بال ہے والی بال ہے، نہیں آپ خود بولو، بچے کو ایسا مارتے، نعوذ باللہ۔ ہمیں تو ایسا سیکھے بچپن سے، باپ مارے تو ماں سنبھالتی، ماں مارے تو بچہ باپ سنبھالنا، دونوں مل کے مارے۔ اگر گھر میں ان کو محبت کا مال نہیں ہوا، ایگزٹ، گھر کے باہر چلے جاتے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ مارنا اچھی بات بھی نہیں۔ یہاں شادی شدہ لوگ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے عورت کو مارنے کا جو حکم دیا نا سب سے آخری میں ہے، پہلے نصیحت کرنا، بستر میں الگ کرنا، مارنا ہمیں نیچے سے آتے ہیں، پہلے مارتے ہیں۔ اور مارنا بھی کیسے، اللہ کے نبی نے 1,00,000 سے زائد صحابہ کے سامنے فرمایا ہلکی مار مارو۔ ابن عباس تو کہتے ہیں اگر عورت کو مارنا ہے مسواک سے مارنا۔ ہمارے پاس اگر لڑائی ہوئی تو وہ عورت کی طرف سے بیلن آتا، مشہور ہے۔ اب مرد کیا رہتا، راٹ کیا ملے وہ مارتا، نہیں ہونا چاہیے، بچوں کو نہیں مارنا۔ بلکہ سلیمان روحلی تو بولتے حزب میں بچوں کو جو مارتے وہ بھی غلط ہے، گدے کی طرح مارتے۔ کیسا مارتے، مار کیسی مارنا، مار انتقام کی نیت سے نہیں مارنا، ادب کی نیت سے مارنا۔ اور ہمارے پاس کیا ہے، ہاتھ میں لکڑی یا لوہا لے لیے تو پرانے فیلاں پورے کھل جاتے، مارو مارو مارو، غلط ہے، پوری غلط چیزیں ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کتنا بہترین اسوہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی ماشاءاللہ کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی خادم کو نہیں مارا، جانور کو مار رہے تھے، کہا اے ابو مسعود تم اس جانور پر جتنا قدرت رکھتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ تمہارے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی کی ایک سنت ہے، ہمارے پرانے زمانے میں ہم دیکھتے تھے آنکھوں سے ڈر رکھنا، یہ آنکھوں سے ڈر رکھنا اصل میں یہ سنت کی ایک مثال ہے۔ یہ روایتوں میں آتا، علامہ البانی کہتے ہیں ہمارے گھروں میں یہ سنت چھوٹ رہی ہے، اپنے گھروں میں ایک بیل لٹکا کے رکھنا۔ اللہ کے نبی کے گھر میں یہ کوڑا لٹکتا تھا، بس کیوں لٹکتا تھا، شرارت کرے تو پڑتے ہی بس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں آج کل کے بچوں کے سامنے ماں باپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے،
نہ پڑھے لکھے نہ علماء، بچے ڈرتے نہیں. میں سمجھتا ہوں ہمارے اندر کہیں نہ کہیں کمی ہے. اگر ماں باپ کے اندر تقوی آ گیا نا ماشاءاللہ بچوں پر بڑا اثر پڑتا ہے. آپ ماں باپ اگر اپنے تقوی پیدا کریں بچوں کے اندر اللہ خود بخود خوف ڈالتا ہے. اسی لیے فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ قدری ہیبتک للخالق یہابک الخلق، بولتے تم اپنے رب سے جتنا ڈرو گے مخلوق اتنا تمہارا ڈرے گی. لہٰذا ماں باپ کو اپنے تقوی پیدا کرنا. اسی طریقے سے شیطان سے حفاظت بھی ہونا چاہیے. شیطان سے حفاظت کیسے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ران پر حسن کو بٹھا لے حسین کو بٹھا لیے، دعا پڑھتے اعیذکما الی آخری، بولتے تمہارے باپ حضرت ابراہیم یا اپنے دونوں بچے اسماعیل و اسحاق کو ایسے ہی شیطان سے مکمل طور پر حفاظت کرتے تھے. عقیدے کی حفاظت کرو، لا الہ الا اللہ کی عادت ڈالو، غلط عقیدے کی حرکت نہیں کرنا. ماں باپ کا عقیدہ غلط ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، نہیں بولنا اپنے بچوں کے سامنے. کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے یا علی مشکل کشا بولتے ہیں، درگاہوں کو جاتے ہیں، نعوذ باللہ. اور اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اپنے بچوں کو آداب سکھاؤ. ہمارا بچہ کیا تو غلطی کرا ایسا مارنا اسے سر جا کو سر دیوار کو لگنا، غلط ہے نا. یہ دیکھو کھجور کھا رہے ہیں، مدینے گلیوں میں چل رہے ہیں، اللہ کے نبی چاہتے تو اتنا زور سے مار سکتے حسن نیچے گر جانا. آپ نے کہا تھوکو تھوکو، ان الصدقۃ لا تحل لآل محمد، محمد کے گھر والوں کے لیے وہ کھجور کا صدقہ کھجور کا کھانا جائز نہیں ہے. اور اسی طریقے سے ان کے لیے دعائیں کرنا. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حسن کو وہ دعا سکھا جس میں ہم قنوت میں پڑھتے اللہم اہدنی فیمن ہدیت، یا آپ نے حسن کو دعا سکھائی. اور اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ. آج کل تو کیا ہو رہا ہے، یہ انٹرنیشنل اسکولوں میں بچوں کو حافظ پلس وہ 10 پڑھاتے ہیں بول کے ایک چیز آ جا رہی ہے، مگر وہ بچے خالی کیا لیتے ہیں، سند لیتے ہیں، قرآن یاد نہیں رہتا. بلکہ بعض مدارس میں تو حفظ آتے دور بھی کر کوئے سند بھی لے کوئے آیت پوچھے تو بولتا یاد قرآن میں ہے کیا. ایسا حافظ مت بناؤ، اپنے بچوں کو صحیح حافظ بناؤ. اور یہ بات یاد رکھو، اپنے بچوں کو حافظ بناؤ گا نا 2 بڑے فائدے یاد رکھو. اس کی ترقی ایسی ہوگی آخرت سے پہلے ترقی کو آپ مطلب کیا نہیں کر سکتے، پا ہی نہیں سکتے. دوسرا یہ ہے آپ کے بچے اگر حافظ قرآن ہے اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو ہر طرح کے فتنوں سے بچائے گا. اور اسی طریقے سے آپ نے سیرت، نبیوں کی سیرت پڑھ کے سناؤ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کے سناؤ. اپنے محبت صحابہ کی محبت اندر پیدا کرو. ابن الجوزی رحمہ اللہ نے امام مالک سے نقل کیا ہے کان السلف اولادهم كان السلف يعلمون اولادهم حب ابي بکر وعمر كما يعلمونهم سورة من القرآن. بولتے امام مالک رحمہ اللہ ہمارے سلف اپنے بچوں کو ابو بکر عمر کی محبت ویسے ہی قرآن کی سورت سکھاتے تھے. وہ آتا ہے سمر کیمپ، اس میں پوچھا گیا 4 خلفاء کے نام لکھو تو ہمارا نوجوانوں کا حل کیا ہے. دیکھو ابو حنیفہ، شافعی، مالک، امام محمد بن حنبل. جب ہمارے نوجوانوں کو خلفاء اربعہ کا نام نہیں معلوم ہو تو سیرت کہاں معلوم ہوگی. ہمارے بچوں کے پینٹوں میں کیا ہے، کنگھی ہے. حجام کی دعا میں کنگھی کرنا آتا، اپنے ظاہر کون سنوارتے، اپنے سیرت کو کون سنوارتے. دعا پڑھو بولے تو آئینے کی دعا پڑھتا ہے، آئینے کی دعا ثابتش نہیں ہے. ایسا پڑھو اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. وہ دعا کا ترجمہ کیا ہے، اے اللہ تو نے میری سیرت کو، صورت کو اچھی بنایا، میرے سیرت کو بھی مکمل طور پر اچھی بنا دے. اور اپنے بچوں میں کیا کرو، غلط نمونے ذہن سے نکالو. ماں باپ بھی اپنے بچوں کے سامنے فلم ایکٹروں کے بارے میں، کرکٹ کھلاڑیوں کے بارے میں، فورسز کے بارے میں گفتگو کرتے تو کیسے ہوتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے الطیبات للطیبین والطیب للطیبات. اور کتابوں کا سہارا لو، عقیقہ لو. آخر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو آپ جانتے ہیں، بڑے جلیل قدر صحابی تھے. کیسے تھے وہ، کیا تھا، ایک طرف حضرت ام سلیم حضرت انس کے عقیدے کو پرفیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ان کا باپ نصرانی تھا، مالک. ادھر سے اسلام، ادھر سے عیسائیت. بچہ بیچ میں قربانی کا بکرا بن رہا ہے. کوشش کرے حضرت ام سلیم کے تڑپ کو اللہ نے دیکھ لیا. انہیں مالک جا کے ملک سیریم کہیں جا کے مر گیا. اور حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے اپنے بچے کی تربیت کے لیے دنیا کے سب سے پاکیزہ گھر کا انتخاب کیا. وہ گھر تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تھا. لے گئے، کہا یا رسول اللہ ھذا خویدمک انس. بولے اللہ کے رسول یہ چھوٹا سا بچہ انس ہے، آپ ان کے لیے دعا کیجیے. اللہ کے نبی نے کیا کہا، اللہم اکثر مالہ ولدا، اے اللہ ان کے مال میں برکت دے، اس کے اولاد میں برکت دے. ماشاءاللہ کہتے ہیں دیکھو حضرت انس رضی اللہ عنہ، میں اللہ کے نبی کی 10 سال تک خدمت کرتا رہا، کبھی مجھے آپ نے ڈانٹا نہیں،
نہیں, کبھی تھوکا نہیں, یہ کہیں کرا یہ کہیں کرا, کبھی نہیں پوچھے. وہی انس رضی اللہ عنہ ماشاءاللہ بڑے بنتے ہیں تو کیسے کیسے انقلابی وقت آتے ہیں, وقت بھی کم ہے, ہمارا سفر بھی اسی پر اپنی بات کو روکتے ہیں. کہنا یہ ہے آج کے زمانے میں جیسے دین اسلام سے پھیرنے والی چیزیں بہت ہیں, تربیت اولاد کے نام پر بھی چمکتی دنیا میں نئے نئے لوگ اصول و ضوابط لاتے ہیں. ہمیں ان اصول و ضوابط کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو تربیت کرنا ہے قرآن کھولو, اپنے بچوں کو نبی کی سیرت پڑھاؤ, نبی کی قصے سناؤ. اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہے, حدیث آپ کے پاس ہے, آپ کے پاس سلف کے اتنے واقعات ہیں, بولتے بولتے قیامت آ جائے گی. ان تمام چیزوں کو چھوڑ ڈال کے کہ کرکٹ کھلاڑی فلم سزاروں کے پیچھے پڑے تو ہمارے دنیا بھی خراب, آخرت بھی خراب, اور آخرت میں ہم جو ہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے ہم جو ہے جواب دہ ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولاد کی تربیت نبیوں کے طریقے پر, خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور اسلاف کے طریقے پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم والدین کو احساس ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے آل اولاد کی مکمل طور پر حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.